بھارت کی کوئی بھی ٹیکنالوجی پاکستان کے میزائلز کو ناکام نہیں بنا سکتی۔ بھارت نے چند ہفتے قبل ہائپرسونک میزائل کا تجربہ کیا ہے۔ بی بی سی کی خبر کے مطابق یہ میزائل آواز سے 5 گنا زیادہ تیز رفتار سے پرواز کرتا ہے۔ کیونکہ اس میزائل کی ٹیکنالوجی مختلف ہے، دوسری جانب پاکستانی ماہرین کا کہنا ہے کہ پاکستان کے پاس بھی انڈیا کے میزائلز کے مقابلے میں بہترین اور ایڈوانس ٹیکنالوجی کے میزائل ہیں۔ یہ صرف پاکستان کا دعویٰ ہی نہیں بلکہ پوری دنیا اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ پاکستان کی میزائل ٹیکنالوجی بھارت کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہے۔ بھارت جانتا ہے کہ وہ پاکستان کی میزائل ٹیکنالوجی کو ناکام نہیں بنا سکتا۔ پاکستانی دنیا کی بہترین ٹیکنالوجی سے لیس میزائل رکھتا ہے۔ پاکستان کے پاس کون سے میزائل ہیں؟ کیا انڈیا کے ہائپرسونک میزائل کی ٹیکنالوجی پاکستان کے میزائل کی نسبتاً زیادہ ایڈوانس ہے، اور کیا یہ میزائل پاکستان کے لیے اس حوالے سے جاننے کے لیے چند دفاعی ماہرین سے بات کی اور جاننے کی کوشش کی ہے کہ پاکستان کی میزائل ٹیکنالوجی انڈیا کی میزائل ٹیکنالوجی کے مقابلے میں کتنی بہتر ہے۔ پاکستان کے پاس میزائل کی کون سی ٹیکنالوجی ہے؟ دفاعی امور پر گہری نظر رکھنے والے ماہر سید محمد علی نے وی نیوز کو بتایا کہ انڈیا کا جو میزائل نظام ہے وہ 50 سال پرانا ہے، جبکہ پاکستان کا یہ نظام 1980 کے آخر میں شروع ہوا۔ اس بات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بھارت کا یہ نظام پاکستان کی نسبت تقریباً 18 سال پرانا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ بھارت نے پاکستان کے مقابلے میں اس پر زیادہ وسائل، زیادہ افرادی قوت اور زیادہ وقت صرف کیا ہے۔ بھارت میں میزائل بنا رہا ہے۔ صرف اس ادارے کی DRDO صرف اس ادارے کی کم از کم 50 سے زیادہ لیبارٹریز بھارت کے طول و عرض میں موجود ہیں۔ مطلب کتنا وسیع اور جامع پروگرام ہے، اور بھارت اس پر کتنے وسائل لگا رہا ہے۔ پاکستان کے پاس میزائل بنانے کے مقاصد عالمی سطح پر ممالک کو نشانہ بنانے نہیں ہے، جبکہ بھارت کا جو پروگرام ہے اس میں آج بھی 13 سے زیادہ ایسے میزائل پر بیک وقت کام ہو رہا ہے جو بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیار لے جانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ بھارت کے پروگرامز میں پرتھوی، براموس، پھر اگنی سیریز کے 5 سے 6 میزائل ہیں۔ ان کو مجموعی طور پر دیکھا جائے تو بھارت ایک بہت ہی جامع وسیع پروگرام پر کام کر رہا ہے۔ پاکستان کے میزائل پروگرام کو دیکھا جائے تو اس کے ارتقاء کو 4 ادوار میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلا دور پاکستان کے میزائل کے دور کا جو تھا وہ 1980 کی دہائی کے آخر میں شروع ہوا تھا۔ اس میں پہلے چند میزائل بہت کم فاصلے پرواز کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ اس کے ساتھ وہ مائع ایندھن پر چلتے تھے۔ یہ کافی قسم کی ٹیکنالوجی تھی، لیکن اس کے بعد دوسرا دور 1998 میں شروع ہوا تھا جو گوری 1 تھا، جس میں پاکستان نے پہلا 1300 کلومیٹر کے فاصلے تک مار کرنے والے میزائل کا کامیاب تجربہ کیا تھا۔ مطلب یہ کہ پاکستان کی پہلی میزائل جنریشن کا سب سے زیادہ دور تک مار کرنے والا پہلا میزائل تھا۔ یہ بھی مائع ایندھن سے چلتا تھا۔ مائع اور ٹھوس ایندھن میں کیا فرق ہے؟ مائع اور ٹھوس ایندھن میں کیا فرق ہے، اس پر ان کا کہنا تھا کہ وہ جو میزائل جو مائع ایندھن پر چلتا ہے اس کا ایندھن ہر وقت تیار کر کے نہیں رکھا جا سکتا، بلکہ لانچ کرنے سے آدھا گھنٹے قبل تیار کر کے لوڈ کیا جاتا ہے، جبکہ ٹھوس ایندھن کے میزائل کو فوری طور پر فائر کیا جا سکتا ہے۔ پاکستان نے 1998 کے بعد دوسری جنریشن کے میزائل بنانے
شروع کیے جو شاہین سیریز کے میزائل ہیں، جن کی 4 اقسام تھی۔ شاہین 1 کی رینج 750 کلومیٹر ہے، شاہین 1 کی 900 کلومیٹر ہے، شاہین 3 کی 2750 کلومیٹر رینج ہے۔ پہلے اور اس جنریشن کے میزائل کی ٹیکنالوجی میں فرق یہ ہے کہ یہ ٹھوس ایندھن سے چلنے والے میزائل ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر وقت لانچ کے لیے تیار رہتے ہیں۔ یہ زیادہ ایڈوانس فیچر ہے۔ مائع ایندھن سے چلنے والے میزائل کا ایک مسئلہ یہ تھا کہ لانچ سے قبل ہی ان کو تباہ کر دیا جاتا تھا۔ مثلاً عراق کے پاس ایسے سینکڑوں میزائل تھے۔ جیسے ہی وہ اس کی فیولنگ شروع کرتے تھے، امریکی سیٹلائٹ اس کو پک کر لیتی تھی کہ ان کی فیولنگ ہو رہی ہے، جس کے بعد امریکی لڑاکا طیارے فوری طور پر ان کو لانچ سے قبل ہی تباہ کر دیتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ دیگر طاقتوں نے ٹھوس ایندھن سے چلنے والے میزائل بنائے اور بنانا شروع بھی ہیں اور جاری بھی ہیں، کیونکہ وہ فوری طور پر لانچ کیے جا سکتے ہیں اور دشمن کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ وہ اس مار گرائے۔ ہمارا میزائل بنانے کا واحد ہدف یہ ہے کہ ہم بھارت کو کسی بھی قسم کی جارحیت سے باز رکھیں۔ ہمارا مقصد دنیا کے کسی بھی ممالک پر حملہ کرنا نہیں ہے اور نہ ہی ہم اپنے وسائل اس پر ضائع کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارا اس سیریز کے 2750 کلومیٹر تک کے میزائل کو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم بھارت کی سرحدی حدود کے کسی بھی حصے کو ہدف بنا سکیں۔ پاکستان نے 2005 میں تیسری قسم کے میزائل بنانا شروع کیے، جو کہ کروز میزائل ہیں، اور ہم نے 12 اگست 2005 کو بابر کروز میزائل کا پہلا کامیاب تجربہ کیا۔ کروز اور بیلسٹک میزائل میں فرق۔ کروز اور بیلسٹک میزائل میں کیا فرق ہے؟ اس پر دفاعی امور کے ماہرین محمد علی کا کہنا تھا کہ بیلسٹک میزائل کی 2 اقسام ہیں، ایک مائع ایندھن سے چلنے والا، دوسرا ٹھوس ایندھن سے چلنے والے میزائل۔ بیلسٹک میزائل کی رفتار بہت تیز ہوتی ہے۔ اس کی رفتار آواز کی رفتار سے 5 گنا سے لے کر 20 گنا تک ہو سکتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی راکٹ موٹر بہت تیز ہوتی ہے۔ ان میزائل کا رینج سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ یہ 70 کلومیٹر سے 12,000 کلومیٹر تک بھی ہو سکتا ہے، جبکہ کروز میزائل زمین کی سطح سے بہت قریب پرواز کرتا ہے۔ ان میزائل میں بابر میزائل اور یہ آواز کی رفتار سے کم پرواز کرتے ہیں۔ یہ چھوٹا میزائل ہے، لیکن یہ بھی کیمیائی، ایٹمی اور روایتی ہتھیار لے کر جا سکتا ہے۔ اس کو ہوائی جہاز، زمین اور سمندر کی تہہ کے نیچے آبدوزی اور بحری جہازوں سے بھی لانچ کیا جا سکتا ہے، جبکہ بیلسٹک میزائلز کو زمین یا نیوکلیئر سب مرین سے لانچ کیا جا سکتا ہے۔ کروز میزائل پن پوائنٹ ایکوریٹ ہوتا ہے۔ مطلب اگر آپ گاڑی کو نشانہ بنانا چاہتے ہیں تو آپ نے گاڑی کے کسی شیشے کو نشانہ بنانا ہے۔ 1000 کلومیٹر کے فاصلے سے بھی بنا سکتے ہیں۔ پاکستان کا کون سا میزائل دنیا کی بہترین ٹیکنالوجی سے لیس ہے؟ دفاعی ماہرین کے سید محمد علی اس حوالے سے کہتے ہیں کہ پاکستان کا وہ میزائل جو دنیا کی بہترین ٹیکنالوجی سے لیس ہے وہ ابابیل ہے، جس کی رینج تو 2200 کلومیٹر ہے، لیکن ابابیل میں جو ٹیکنالوجی نصب ہے اسے MRV کہتے ہیں۔ بیلسٹک اور ابابیل میں یہ فرق ہے کہ ابابیل ری انٹری وہیکل ہے۔ وہ ایک وقت میں کئی وار ہیڈ رکھتا ہے اور ہر ایک وار ہیڈ کی سمت اور رفتار مختلف ہوتی ہے۔ پاکستان کی اس ٹیکنالوجی کے حوالے سے نہ صرف بھارت بلکہ مغربی ممالک بھی حیران ہے کہ پاکستان نے اتنے کم وقت میں اتنے کم وسائل سے کیسے یہ ٹیکنالوجی بنا لی۔ کیا ابابیل اور ہائپر سونک میزائل کو کاؤنٹر کر سکتا ہے؟ اس پر ان کا کہنا تھا کہ ابابیل کاؤنٹر نہیں کر سکتا، نہ ہی اس کا مقصد کاؤنٹر کرنا ہے۔ جو میزائلز ہوتے ہیں ان کے مقابلے میں دفاع نہیں بلکہ جواب دیا جاتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ بھارت کے پاس ایسے میزائل موجود ہیں جو پاکستان پر حملہ کر سکتے ہیں، لیکن پاکستان کے پاس بھی ایسے میزائل موجود ہیں جو بھارت کی کسی بھی جگہ پر حملہ کر سکتے ہیں۔
تو بنیادی طور پر ہم نے اس بات کو یقینی بنایا کہ بھارت کی جو فوجی اور سیاسی قیادت ہے وہ اس حقیقت سے باخبر رہے گی کہ اگر انہوں نے پاکستان پر حملہ یا جارحیت کی تو پاکستان بھی جواب میں کہیں زیادہ بڑے پیمانے پر نقصان پہنچانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ پاکستان